ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ یہ قریش کے لوگ، یعنی جن کو ہم اس وقت مخاطب کر رہے ہیں، یہ قریش کے لوگ اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے۔ پیچھے عاد کا ذکر ہوا، سمود کا ذکر ہوا، اصحاب الرس کا ذکر ہوا، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ سب اقوام بعیدہ ہیں۔ قریبی زمانے میں سیدنا لوط کا، اس لیے کہ وہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے کے ہیں، اور ان لوگوں کی تاریخ سیدنا ابراہیمی سے شروع ہوتی ہے۔ ان کی بستی کے آثار ان لوگوں کے ہاں معروف تھے۔ یہ اپنے تجارتی سفروں میں وہاں سے گزرتے بھی تھے، اور ان کی سرگزشت بھی کوئی بہت ماضی کا قصہ نہیں بن گئی تھی، بلکہ لوگ اس سے واقف تھے۔ یہ قریش کے لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جن پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے۔ اس پر حاشیہ یہ اشارہ قوم لوط کی بستی کی طرف ہے، جس پر سے قریش آئے دن اپنے تجارتی سفروں میں گزرتے رہتے تھے۔ اسی جگہ سے راستے جاتے ہیں، اور ان کا پیشہ بھی تجارتی تھی۔ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے علاقے تک محدود رہتے تھے۔ جس طرح کھیتی باڑی کا یا زراعت کا زمانہ آنے سے قبل لوگ خانہ بدوش تھے، اور خانہ بدوشی کی زندگی ہی ان کو دنیا کے گوشے گوشے میں لے گئی۔ ایک لمبا عرصہ دنیا پر ایسا گزرا ہے جس میں لوگ شکار کر لیتے تھے، درختوں کے پھل توڑ لیتے تھے، اور اس طرح گزر بسر بھی کرتے تھے، اور اس نخلستان سے اس نخلستان میں منتقل ہوتے رہتے تھے۔ یہ خانہ بدوشی کا زمانہ ہے، اور یہ ہزاروں سال پر پھیلا ہوا رہا ہے، جب تک باقاعدہ زراعت کھیتی ہونا شروع نہیں ہو گئی۔ تو اس زمانے میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کہاں افریقہ سے نکلے ہیں اور کس طریقے سے وہ دنیا کے آخری گوشوں تک چلے گئے۔ یہ بات اس لیے قابل لحاظ ہو جاتی ہے کہ معیشت، انسان کا رہن سہن اور بہت سی اس طرح کی چیزیں اس کے بڑے اقدامات پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کھیتی کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، تو آدمی کے اندر ایک طرح کا استقرار آتا ہے۔ لیکن اگر خانہ بدوشی کی زندگی ہے تو پھر یہاں حالات اچھے ہیں، ٹھیک ہے، خود بخود بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ خیمہ ہی اٹھانا ہے اور بکریاں ہی ہانکنی ہیں، تو یہاں کے آگے چلتے ہیں۔ تو اس طرح ایک کے بعد دوسری جگہ جاتے رہتے تھے، اور ہزاروں میل کا سفر انسان نے اس میں کر لیا، دور دراز جگہوں پر چلے گئے ہیں۔ پھر اس میں بعض دوسرے عوامل بھی شامل ہو جاتے تھے۔ بعض لوگ جرائم کا ارتکاب کر دیتے تھے، ان کو بہت دور نکل جانا پڑتا تھا بچنے کے لیے۔ عشق معاشقہ بھی اس کا ذریعہ بن جاتا تھا، لیکن ایک بڑا عامل یہی رہا کہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ تو خانہ بدوشی کی زندگی میں یہ چیز عام ہے۔ ان کے ہاں تجارت زیادہ تر، یعنی تجارت پیشہ تھے۔ تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے سفر بھی کرتے تھے، یعنی اپنی بستیوں تک محدود نہیں رہتے تھے۔ جس طرح خانہ بدوشی ذریعہ سفر بن جاتی ہے، اسی طرح تجارت پیشگی بھی سفر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے خاص اس بستی کا حوالہ دیا، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ۔ یہ لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جن پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، پھر کیا اس کو دیکھتے نہیں رہے، یعنی گزرتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں۔ یہ تو ان کے مشاہدے کی چیز ہے، اس کی تاریخ سے یہ واقف ہے۔ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، فرمایا یہ بات نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے
کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، یہ ان قوموں کی تاریخ سے واقف نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے۔ یعنی یہ آخرت کے بارے میں انسان کا غلط طرز عمل یا غلط رائے ہے جو پیغمبروں کی تکذیب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہ بالکل واقعہ ہے۔ یعنی اگر انسان اس دنیا کی زندگی کو آخری چیز نہ سمجھتا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پیغمبروں کی دعوت کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے۔ اس پہ سامنے اگر یہ چیز عقلی طور پر واضح ہے کہ یہ دنیا آخری چیز نہیں ہے، اس پر زندگی کو ختم نہیں ہو جانا، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا جو زندگی میں گزار رہا ہوں اس کو کسی جگہ نتیجہ خیز ہونا ہے، تو پھر بہت کان لگا کے سننے والی بات بن جاتی ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔